اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے۔ آخری عشرے یعنی 10 دن میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو کرنے والوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، اور پھر جس کو چاہتا ہے وہ دونوں دے دیا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ بڑے بڑے مالداروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، لیکن یہ سب اللہ کی حکمت ہے۔ وہ کس کو کس وقت پر اولاد دے دے یا کس کو دیر سے اولاد دے، کس کو اولاد سے محروم رکھے، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہیں۔ البتہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو بغیر اسباب کے بھی آپ کو اولاد دینے پر قادر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ اس لیے وہ بہنیں جو شادی کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کے خزانوں پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولی کو ضرور اولاد جیسی نعمت سے بھر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ان کی زندگی پر نظر دوڑائیے، کس طریقے سے آزمائشوں کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کہلائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائی۔ آج میں آپ کے لیے جو اولاد کا قرآنی وظیفہ لائی ہوں وہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ بتائے ہوئے طریقے سے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک سورت کا ہے، اور آپ نے یہ خاص اور طاقتور وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو تفصیل سے جاننے کے لیے آپ نے اینڈ تک میری ویڈیو کو سننا ہے۔ اور اصل موضوع پر بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوتی ہے، اگر آپ نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اور میرے سبسکرائبر نہیں ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کیجئے اور اس کے میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام وہ وظائف شیئر کروں جن کے ساتھ کسی نہ کسی بہن بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو آپ نے میرے چینل پر موجود دوسری ویڈیوز بھی دیکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شفا ان میں سے کسی عمل میں رکھی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کس عمل کے ذریعے سے اولاد عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ آپ میرے بتائے ہوئے وظائف کو دھیان سے سنا کریں، تاکہ اگر اس وظیفے پہ عمل کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، یا جن شادی شدہ جوڑوں کو اولاد نہیں ہوتی ان کو پوچھیں کہ وہ کس احساس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کس احساس محرومی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور وہ احساس محرومی ہر وقت ان کو کھائے جاتا ہے۔ لوگوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں، ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، لیکن دامن امید سے خالی رہتا ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اگر کوئی شادی شدہ جوڑا اس سے محروم رہے تو دونوں میاں بیوی بیچارے اپنی ازدواجی زندگی وہ خطرے میں آتا ہوا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح باتیں مناتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ عمل قرآنی عمل ہے۔ قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورہ شمس کا یہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے چاند کے مہینوں کے حساب سے کرنا ہوتا ہے۔ چاند کی
13 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपने चांद को देखकर ये करना होता है। अपने सहन में बैठकर भी अमल कर सकते हैं या जहाँ से भी आपको चांद पर नजर पड़ सकती है, आप चांद को देखिए और उसकी रोशनी में खड़े होकर सूरज शम्स को एक मर्तबा पढ़ना है। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत भी है और रहमत भी है, लेकिन अगर कोई शादीशुदा जोड़ा इससे महरूम रहे तो दोनों मियाँ बीवी बेचारे अपनी अज़वाजी जिंदगी वो खतरे में आता हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा माशरा इस तरह बातें मनाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये अमल कुरानी अमल है। कुरान पाक के 30वें सिपारे की सूरह शम्स का ये वजीफा है जो मैं आपको बताऊंगी। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने चांद के महीनों के हिसाब से करना होता है। चांद की 13 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपने चांद को देखकर ये करना होता है। अपने सहन में बैठकर भी अमल कर सकते हैं या जहाँ से भी आपको चांद पर नजर पड़ सकती है, आप चांद को देखिए और उसकी रोशनी में खड़े होकर सूरज शम्स को एक मर्तबा पढ़ना है। दूसरा वजीफा ये है, आपने इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरज शम्स को 41 मर्तबा पढ़ना होता है और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी हाजत रख देनी है। ये अमल आपने रमजानुल मुबारक में भी करना है और इसके अलावा भी जब भी चांद की आखिरी तारीखें हों, आपने इस अमल को लाजमन करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला इस अमल के जरिए से औलाद की नेमत अता फरमाए। आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर लेना है। बिल्कुल भी इसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं करनी। जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से करना है। दोबारा से बताती चलूं, 2 तरीके हैं। या तो आप इसको चांद की 13 तारीख से लेकर 29 तारीख तक रोजाना चांद की रोशनी में खड़े होकर एक मर्तबा पढ़िए, या फिर आप अगर इस तरीके से नहीं पढ़ सकते तो चांद की आखिरी 10 तारीखों में इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने दुरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर पढ़ना है और 41 मर्तबा सूरह शम्स को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। ये अमल आपने खुद करना है या आपके शौहर करेंगे, या फिर अगर आप किसी और के जरिए से अमल करवाना चाहती हैं तो पानी पर दम करके उस पानी को इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत अता फरमाए। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके प्यारे भी इससे फायदा हासिल कर सके। शेयर करने से आपको सदके जारिया का भी सवाब मिलेगा, ताकि कोई भी अगर इसके जरिए से औलाद हासिल करे, अल्लाह पाक उसको औलाद की नेमत अता फरमाए तो वो आपके लिए दुआ करता रहे। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको वजीफा अच्छा लगेगा। आप इसको खुद भी करेंगे और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। मज़ीद नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।